السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، میں نے سوال کیا ہے کہ کیا گھر کے سارے کام کاج کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دین عطا کیا، دین حنیف۔ وہ دین اتنا پیارا دین ہے کہ اس دین کے اندر ہر طرح کی وضاحت، ہر طرح کے معاملات ہمارے لیے واضح کر کے رکھے۔ چونکہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو پیارے پیغمبر کے دین کے مطابق چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب صحیح معنوں میں ہوگی۔ اب اس زندگی کے اندر سے ہم نے جو معاملات ہم نے نبھانے ہیں، ان معاملات کو نبھانے سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت ہمارے لیے کیا راہ دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن، پیارے پیغمبر کا فرمان جو ہمارے لیے ایک راہ کو ہموار کرتے ہیں اور روشن راہ دکھاتے ہیں، جس سے انسان برگلانے سے بچ جاتا ہے، جس سے انسان کو صحیح راستے کا تعین ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن، کیونکہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مطلب تم امن پیرا رہو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، تو یاد رکھو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن ہے، کلام اللہ ہے، اور دوسرا پیارے پیغمبر کا فرمان حدیث شریف ہے۔ گویا کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت قرآن حکیم ہے، پیارے پیغمبر کی اطاعت حدیث مبارکہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے، اس کا اور اس کے شوہر کا آپس میں جو تعلق ہے، جو ان کا آپس میں بندھن بن جاتا ہے، اس کو ایک آئلی زندگی کہا جاتا ہے، گھریلو زندگی کہا جاتا ہے، فیملی جو زندگی ہے اس کو وہ کہا جاتا ہے۔ اب گھریلو زندگی کے اندر عورت کے ذمے کام کاج کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں ایک ماڈریٹ سسٹم ایسا بھی ہے، بعض کہتے ہیں عورت کے ذمے کام نہیں ہے جی، عورت کو کام گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے، یہ کھانا پکانا، بستر سیدھا کرنا، یا شوہر کے کپڑے وغیرہ دھونا یا پریس کرنا، یا گھر کے ساری صفائی دیکھ بھال، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ وہ جاب کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ میرے بھائی، ہم اپنی عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دین کے اندر نہیں استعمال کر سکتے۔ میں اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتا دین کے اندر، جو دین مجھے کہتا ہے میں اس کے مطابق اپنی عقل کو بناؤں گا، نہ کہ میری عقل کے مطابق دین بنے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہماری عادت کے مطابق ہو جائے، احادیث ایسی مل جائے جو ہماری عادات کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، دین کے مطابق ہمیں بننا پڑے گا۔ اب ہم دین کیا کہتے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ، ایگزامپل ہے، مثال ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ 11 ازواج مطہرات میں سے کسی ایک عورت نے پیارے پیغمبر سے یہ کہا ہو، کسی حدیث سے ثابت کریں کہ پیارے پیغمبر سے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے کام کاج، کھانا پکانا، کپڑے بستر سارا کام کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ کی مشہور ترین، امیر ترین، عزت یافتہ، باآبرو عورت اور خاتون تھی۔ بہت بڑا تجارتی مرکز تھا ان کے پاس، بزنس کیا کرتے تھے، ان کے شام کی طرف قافلے جایا اور آیا کرتے تھے تجارت کے حوالے سے۔ اتنی بڑی خاتون، اتنی امیر ترین خاتون، پیارے پیغمبر سے جب شادی ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کسی حدیث سے بتا دیں کہ انہوں نے انکار کیا ہو کہ میرے یہ ذمہ کام نہیں ہے، کیونکہ میں بزنس کر رہی ہوں، میں کاروبار کر رہی ہوں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پیارے پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ سے دیکھیں، کسی حدیث سے یہ بتائیں، کسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ، یہ گھر کے کام کاج مجھ سے نہیں ہوتے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے لیے وہ کھانا بھی بناتی، میرے نبی کے لیے وہ کپڑے بھی دھوتی، میرے نبی کے بستر کو بھی ٹھیک کرتی، اپنے سارے گھر کی وہ دیکھ بھال کرتی۔ میرے نبی نے اسی لیے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ فرمائے ایک عورت کے لیے، کتنی بڑی عزت سے سرفراز کیا عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے اندر سب سے امیر ترین وہ شخص ہے
وہ شخص ہے امیر ترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ نیک بیوی کا ہونا دنیا کی تمام دولتوں پر فضیلت ہے، سب سے بہترین انسان کو سمجھ لو دولت مل جاتی ہے۔ تو میرے نبی کی یہ ازواج تھی، ان میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا، وہ بھی نبی کے گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ اور نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ عورت جو یعنی کہ بیوی جو ہے یہ مرد کے گھر کی محافظ ہوا کرتی ہے، اس کے بچوں کی محافظ ہے، اس کے گھر کے ساز و سامان کی محافظ ہے، وہ اس گھر کی مکمل طور پر نگہبان ہے، وہ اس گھر کے لیے اس کو محافظ مقرر کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری پیارے پیغمبر نے عورت کو سونپی کہ سارا کا سارا گھر اس کے ذمے میں آتا ہے، اس کی نگرانی میں آتا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں میرے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں عطا کی، اور آپ کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں کہ جب وہ باپ کے گھر میں تھی تب بھی کام کاج کیا کرتی تھی، اور جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تب بھی وہ کام کاج کرتی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں کام کروائیں یا نہ کروائیں، لیکن جب شوہر کے گھر میں بھیجتے ہیں تو سوچتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا کام کروایا جاتا ہے وہاں، اتنا کام ہوتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، اتنی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اتنے گھر کے افراد کو پالا جاتا ہے۔ ہاں، بیوی کی ذمہ داری اس کے شوہر کی دیکھ بھال، اگر گھر کے اندر سسر ہیں، ساس ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے، بڑوں کا سہارا بننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اور سمجھے میری سسر کی ذمہ داری نہیں ہے لہذا میں ان کے لیے یہ نہیں کروں گی، میں اس کے لیے نہیں کروں گی۔ گھر مکمل اس کی محافظ میں ہے، اس کی نگہبانی میں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ کو دیکھو، جب اپنے شوہر کے گھر میں جاتے تھے علی کے گھر میں، تو کیا میرے نبی کی بیٹی کے کندھوں پر مشکیزہ لانے کی وجہ سے، پانی والا بھر کے لانے کی وجہ سے کیا کندھوں پہ نشان نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا ہاتھوں کے ساتھ چکی چلا کر آٹا نہیں پیسا کرتے تھے؟ میرے نبی کے پاس غلام لینے کے لیے نہیں آئی تھی وہ۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات کہاں چل رہے ہیں؟ یہ گھر کے اندر، گھر کے جو افراد تھے، گھر کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری ہے عورت کی کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں، کھانا بنائیں، ان کے لیے دیکھ بھال کریں، کپڑے اور صفائی، بچوں کا خیال، مکمل گھر کی محافظ اور ذمہ دار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔